اور وہ مناقب آپ کو بتاتا ہوں جو صحیح سند سے ثابت ہیں، جن کے بارے میں کسی مسلمان کو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی فضیلت نمبر 1 سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف انہیں حاصل ہوا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما گواہی دی اہل بیت سے، ان لوگوں کے جو لوگ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور اہل بیت کی بات کو ماننے پر زور دیتے ہیں، وہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس بات کو کیوں نہیں مانتے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس، یہ صحیح بخاری 3764 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آ کر ایک شخص نے یہ عرض کیا کہ اوتر معاویہ بعد العشاء برکعت، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کے بعد 1 رکعت وتر پڑھا ہے۔ یہ شکایت لگاتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں دعہو، پوچھنے والے چھوڑ دو، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کرتے ہو، ان کے کسی عمل کے بارے میں مجھے پوچھتے ہو، فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو چھوڑ دو، ان کی فضیلت یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، اس لیے وہ یہ عمل بغیر دلیل کے نہیں کر رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے، اسی لیے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا ہے۔ تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک وتر والے عمل کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے یہ فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اس لیے ان کی اس عمل کو، اس پر اعتراض کرنا چھوڑ دو۔ اور یہ بات کیوں نہ ہوتی، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کے جو مزید فضائل ہیں وہ بھی ہم آگے بیان کرنے والے ہیں، لیکن یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ یہ مولانا اسحاق صاحب جو جھال والے تھے، ان کے دل میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بغض تھا، صحابہ کے بارے میں اس قدر منہ پھٹ تھے یہ حضرت کہ جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال ہوا کہ ان کے بارے میں بتائیے، تو انہوں نے منافقین کا ذکر کرنا شروع کر دیا، کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کون صحابی تھا اور کون منافق تھا۔ اچھا، اب میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کے جو عوام میں کنسیپٹ ہے وہ ذرا تھوڑا کلیئر کر کے آئے کہ آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی مانتے ہیں اور مسلمان مانتے ہیں، یہ ذرا کلیئر کر دیجیے، باقی ان کے اعمال ان کے ساتھ صرف یہ بات کلیئر کر دیجیے۔ محمد علی صاحب یہ باتیں جو نا کیا کریں، اگر صاف کہتے ہیں پھر بھی لوگ خلاف ہوتے ہیں، نہیں کہتے پھر ہم اپنے ضمیر کے مجرم ہیں۔ اب صحابی کا ایک معنی دعا، اس کے لحاظ سے تو آپ نے عبداللہ بن عبیر ان کے ساتھیوں کو بھی کہا، جب لوگوں نے کہا کہ انہیں اجازت قتل کریں تو آپ نے کہا تم چاہتے ہو کہ یہ پروپیگنڈا ہو جائے کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کرتا ہے، یہ آپ نے پڑھا نا، آپ سے تو کوئی بات اصحاب تو ان کو بھی کہا، لغت کے لحاظ سے تو صحابی تھے، ساتھ ہی تھے، مگر جب قرآن کہتا، حدیث کہتی ہیں کہ ان میں لوگ منافق بھی، منافقین کا وجود تو بالکل مسلمہ، اب ہم اپنی مرضی سے کہہ دیتے ہیں یہ منافق نہیں تھا، وہ منافق، اور منافق بھی صرف ہمارے پاس عبداللہ بن ابی رہ گیا، ورنہ جنگ احد میں جو 300 واپس آیا تھا، اور اس کے بعد یوں اسلام پھیلتا گیا، زیادہ ہوتے گئے لوگ منافق، روب کی وجہ سے دب گئے، اور آخری سورہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا توبہ میں کہ مدینہ اور منافق ہیں، اللہ تعالیٰ اے نبی تو بھی نہیں جانتا، ہم جانتے، اس لیے ہم کس طریقہ سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے صحابی ہے آپ کے دور کا، بظاہر اس نے اسلام قبول کیا، مگر جیسے آتا کہ تم یہ کہو اسلام لائیں، یہ نہ کہو ایمان لائے، ایمان ہی تمہارا جرم کرو، یہ سارے فیصلے علامہ الغیوب کے کہتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسا جلیل القدر صحابی قرار دے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف پانے والا قرار دے، اس کے بارے میں یہ منافقین کی باتیں پیش کر کے کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کون صحابی تھا اور کون منافق تھا، یہ لوگ اصل میں منافق ہیں، ان کے دل میں نفاق ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں بغض ہے ان لوگوں کے دلوں میں۔ اور میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ امت ساری کی ساری سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی سمجھتی تھی، ائمہ دین نے، محدثین نے صحابہ کے طور پر ڈیل کیا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر صحابہ میں کیا ہے، اور افضل اور فضیلت اور منقبت والے صحابہ میں ان کا شمار کیا ہے۔ اب میں یہاں ایک قول آپ کو سناتا ہوں عظیم تابعی امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی سے، اور یہ روایت تاریخ دمشق میں جلد 59 ہے، صفحہ 206 ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا، ان کے سامنے
کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بعض لوگ برا بھلا کہتے ہیں، ان پر لعنت بھی کرتے ہیں. تو عظیم تابعی امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے الا اولئک الذین یلعنون لعنت اللہ، جو ان دو بزرگ ہستیوں پر لعنت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت میں ان پر لعنت ہے. ان صحابہ پر لعنت کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، یہ ملعون لوگ ہیں. کیا کسی منافق کے بارے میں بھی ایسا کہا جا سکتا ہے؟ کسی منافق کو لعنت کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے؟ یہ تھپڑ ہے ان لوگوں کے منہ پر. یہ جو رافضی ہیں، اہل سنت کے نام پر دھبا ہیں یہ لوگ. اسی طرح تبع تابعی حماد بن اسامہ رحمہ اللہ تعالی جو 201 ہجری میں فوت ہوئے، ان سے پوچھا گیا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ فضیلت والے ہیں یا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی؟ یہاں یہ بات یاد رہے کہ امام عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی سب مسلمانوں کے، حتیٰ کہ رافضیوں کے ہاں بھی یہ قابل قدر شخص تھے. سیدنا امام عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، ان کو خلیفہ راشد کہا جاتا ہے. ان کے بارے میں ان سے تقابل کیا گیا سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا حماد بن اسامہ تبع تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو انہوں نے فرمایا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقاس بہم احد. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ، ان کی نیکی، ان کا تقوی، ان کا عدل و انصاف اپنی جگہ، لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اتنی فضیلت کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو صحابہ سے کسی کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا. وہ تو صحابہ ہیں، ان کی شان، ان کا مقام. اور یہ روایت الشریعہ امام آجوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی ان کی کتاب میں موجود ہے، اور جامع بیان العلم وفضلہ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جلد 2 صفحہ 229 پہ موجود ہے. اس کی سند بھی صحیح ہے. ایک اور روایت امام عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ وہ خود فرماتے، ان کا خود یہ عمل موجود ہے، اور یہ بھی تاریخ دمشق ابن عساکر میں جلد 59 صفحہ 211 پہ حسن سند کے ساتھ مروی ہے. ابراہیم بن میسرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی جو خلیفہ راشد تھے، سب مسلمان ان کا ادب اور احترام کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا انہوں نے کسی انسان کو مارا ہو، لیکن میں نے ایک انسان کو دیکھا کہ اس کو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نے کئی کوڑے مارے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انسان انشاتا و معاویہ تھا، یہ ایسا شخص تھا جس نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کی تھی، ان کے بارے میں برے بھلے لفظ استعمال کیے تھے. تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوڑے مارے. اب یہ لوگ، یہ رافضی بتائیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دشمن پر، ان کے خلاف بھونکنے والے پر، ان کے خلاف بد زبانی کرنے والے کو کوڑے مارے جاتے ہیں، یا منافقین کے خلاف بد زبانی کرنے والوں کو کوڑے مارے جاتے ہیں؟ تو سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بالاتفاق صحابی رسول ہیں، اور یہ ان کی سب سے بڑی عظمت ہے صحابی رسول ہونا. دوسری